اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم سورۃ بقرہ سے پڑھنا شروع کریں گے۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہاں پہ ہم نے مد کیا ہے، مد۔ اب یہاں پہ مد کا قاعدہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر ہم نے مد کیا کتنا؟ 5 انگلیوں کے برابر۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس جیم کا مطلب ہے کہ یہاں پہ رک جائیں، وقف کر لیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب میں نے یہاں پہ وقف کیا ہے، تو ادھر نا ایک قاعدہ آیا ہے معانقہ، ٹھیک ہے، کہ یہ جیم اور سولے اور 3 ڈاٹس جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر میں نے اس آیت کو یہاں تک پڑھا تو ادھر میں رک جاؤں گی، کہ اس کو اگر اس کے ساتھ میں نے ملا کے پڑھا تو یہاں پہ میں وقف کروں گی اور یہاں سے میں شروع کروں گی۔ پھر اب یہاں تک میں نے پڑھ لیا، ایک نہ ایک جگہ وقف ضرور کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہاں تک میں نے ملا کر پڑھا ہے تو اب میں ادھر وقف کروں گی اور آگے میں پڑھوں گی، اور یہاں سے میں اس کو ملا کے بھی آگے پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ لام آ رہا ہے، اور جو ہے نا اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس آیت کو آگے بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ ھدی للمتقین۔ اب دیکھیں ھدی، اب دیکھیں دلیل، میں نے اس دال کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، للمتقین۔ اب دیکھیں ادھر بھی ہمارے پاس تشدید آ رہی ہے، تو اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اب دیکھیں میں نے رزق، ایک تو اس کے اوپر قلقلہ کیا، اب قلقلہ، اب اس میں ہمارا نیو ٹاپک ہے قلقلہ۔ تو دیکھیں رزق، ٹھیک ہے، قاف ہے نا، تو اس پہ ہم کریں گے قلقلہ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اق پڑھتے ہیں نا، وہ ہم قلقلہ کر رہتے ہیں، اق اق، اس طرح یہاں پہ قاف ہمارے پاس قلقلہ آیا ہے، یہاں پہ قلقلہ۔ تو اب اس قلقلے کا جو ہے نا، میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ قلقلہ اب کیا ہوتا ہے اور یہ کن کن حرفوں پر ہوتا ہے۔ اب جو یہ قلقلہ ہے وہ ہوتا ہے ان الفاظ پہ، کس پہ؟ قاف پہ، طا پہ، با پہ، اور جیم اور دال پہ۔ جیسے اب ہمارے پاس ہے اب دیکھیں، اب قاف ہے نا قلقلے والا پہلا الفاظ ہے میرے پاس، اب میں اس کو پڑھوں گی اق اق اق، ٹھیک ہے۔ یہاں میں نے کیا کیا؟ قلقلہ۔ اب توائیں تو اس طرح بھی ہم کیا کریں گے، تواں اگر اس کی جگہ ہوتا تو اتو اتو ات۔ اب ادھر با ہے تو اب اب اب، اج اج اج، اد اد اد، اس طرح قلقلہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ان حروفوں پہ ہوتا ہے، اور اس کا مجموعہ کیا ہے؟ کتب جد، ٹھیک ہے۔ اگر یہ حرف آپ سے پوچھے تو آپ ایک یہ لفظ یاد کر لیں، کتب جد، قاف طا با جیم دال، یہی لفظ لکھے ہوئے نا۔ تو یہ آج کا جو نیو ٹاپک تھا نا وہ تھا قلقلہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو رزقناہم ینفقون۔ اب یہاں پہ میں نے کیا کیا؟ میں نے اخفا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اخفا غنہ کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہاں پہ اظہار والے الفاظ میں سے کوئی الفاظ آ جائے گا تو پھر یہاں پہ میں غنہ نہیں کروں گی، اخفا نہیں کروں گی، تو نہیں آیا فا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ اخفا کر سکتی ہوں، مطلب غنہ کر سکتی ہوں۔ ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک
وما أنزل من قبلك. ابھی جیم ہے نا، یہاں پہ ہم وقف کر سکتے ہیں. اگر جیم آئے تو وہاں آئے، ٹھیک ہے، تو ہم ادھر وقف کر سکتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو آج ہم نے یہ سورۃ بقرہ جو ہے نا، یہ ہم نے آیت نمبر 4 تک پڑھی ہے. تو یہاں پہ یہاں میں نے آپ کو 4 تک پڑھائی، اور یہاں پہ میں نے آپ کو کون کون سے ٹاپکس پڑھائے ہیں. ایک میں نے آپ کو یہاں پہ قلقلہ کے بارے میں بتایا ہے، اور یہاں پہ معانقہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مد جہاں پہ بھی آ جائے تو ہم نے یہاں پہ مد کرنا ہوتا ہے. اب جیسے ادھر بیما کی ورب ہے نا، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بیما، ٹھیک ہے، یوں تھوڑا سا مد کریں گے اس پر 5 الف کی مقدار. تو یہ آج ہم نے 4 آیت تک پڑھ لی ہے سورۃ بقرہ کی. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو جو ہے نا یہ سورۃ بقرہ سمجھ آ گیا ہوگا جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اور میری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ جو بہنیں گھر بیٹھ کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اپنے گھر کے کاموں کی وجہ سے، تو وہ گھر بیٹھ کر یہ میری ویڈیو دیکھیں، اور اگر ان کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اگر ان کو کسی ایک لفظ کے بارے میں نہیں سمجھ آتی تو وہ مجھے کمنٹ کریں. ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے، وہ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ میں ان کو بتاؤں گی. وہ مجھ سے پوچھیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیں، 1 دفعہ دیکھیں، 2 دفعہ دیکھیں، بار بار آپ اس کو پڑھیں، اس کی پریکٹس کریں. آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی اس سے سمجھ آ جائے گی. اور اب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.